بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اختصار کے ساتھ اجتہاد اور تقلید کے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کریں گے۔ دنیا میں ہر انسان کو دوسروں کے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو تمام شعبوں میں ایکسپرٹ ہو اور تمام شعبوں میں اپنی ضرورت کا سارا علم اس کے پاس ہو۔ آپ زیادہ سے زیادہ 2 فیلڈز میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے، 3 فیلڈز میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے۔ زندگی کے 20 فیلڈز ہیں، تو جن فیلڈز میں آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں ان فیلڈز میں پھر آپ کو کسی ایکسپرٹ کی، کسی ماہر کی رائے اور مشورے اور رہنمائی کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے۔ اب جب آپ کسی ماہر کی رائے اور اس کے مشورے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں 2 چیزیں دیکھتے ہیں، صرف 2 چیزیں۔ ایک یہ کہ کیا اس کا علم ٹھیک علم ہے، کیا اس کے علم پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، کیا اس کی ایمانداری ایسی ہے کہ اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے۔ آپ صرف یہ 2 چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک شخص مثال کے طور پر گاڑیوں کا مکینک ہے، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ نے گاڑی ٹھیک کرانی ہے۔ اب آپ کسی مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں گاڑی، تو آپ یہ 2 چیزیں ہی دیکھیں گے کہ اس کا اپنے فیلڈ میں نالج ٹھیک نالج ہو، ایکسپیرینس ٹھیک ایکسپیرینس ہو، اور پھر وہ ایماندار ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ بہت ایماندار ہو لیکن اس کا علم ناقص ہو، تجربہ ناقص ہو، تو ایمانداری یہاں کسی کام نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس کا علم بہت اچھا علم ہے، اس کا تجربہ بہت اچھا تجربہ ہے، وہ اپنے فیلڈ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے لیکن ایماندار نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ چکر کر سکتا ہے، آپ کو چیٹ کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ پرابلم پیدا کر سکتا ہے۔ تو آپ 2 چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کا علم بھی ٹھیک ہو اور اس کی ایمانداری بھی ٹھیک ہو۔ اب یہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کو دینی معاملات میں جب آپ خود ایکسپرٹ نہیں ہیں، جب دینی معاملات میں آپ خود ایکسپرٹ نہیں ہیں اور آپ کو دینی مسائل میں کسی عالم کی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہاں بھی آپ نے صرف یہی 2 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ اس کا علم ٹھیک علم ہو، اس کا علم پرفیکٹ علم ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ ایماندار ہو۔ اگر وہ اس کا علم ٹھیک ہے، اس کا علم قابل اعتماد ہے، آپ کو اس کے علم پہ بھروسہ ہے اور آپ کو اس کی ایمانداری پہ بھروسہ ہے، اب آپ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آپ کو ایسے ہی عالم سے رہنمائی لینی چاہیے۔ یہ یہاں تک جو ہے نا تقلید کا مسئلہ، یہ بالکل عقل کے بھی مطابق ہے اور شریعت کے بھی مطابق ہے۔ لیکن اب اس سے آگے جو اس کے ساتھ چیزیں جوڑ دی گئی ہیں وہ ہیں اضافی۔ ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک شخص کی تقلید کر لی تو اب جب تک وہ نہیں مرتا یا آپ نہیں مرتے آپ نے اسی کی تقلید کرنی ہے۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسا کوئی شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ آپ ایک ایکسپرٹ سے اوپینین لیتے ہو، جیسے آپ زندگی میں دوسرے فیلڈز میں ایکسپرٹ سے اوپینین لیتے ہو، فرسٹ اوپینین لیتے ہو، سیکنڈ اوپینین لیتے ہو، یہاں پر بھی آپ کے پاس یہ پوری گنجائش موجود ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جی جس کی آپ نے تقلید کر لی وہ نائب امام ہے، آپ نے نائب امام سمجھ کے اس کی ہر بات پر عمل کرنا ہے، یہ بھی ایک اپنے پاس سے جوڑ دی گئی ہے چیز۔ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چوتھے نائب کو ان کی وفات سے 6 دن پہلے یہ بتا دیا تھا کہ 6 دن بعد تمہاری وفات ہو جائے گی اور تمہاری وفات کے ساتھ میری غیبت کبریٰ شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں کسی سے نہیں ملوں گا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو میرا ظہور ہوگا، تو تم نے اپنے بعد کے لیے میرے لیے کسی کو نائب مقرر نہیں کرنا ہے، تمہارے بعد میرا کوئی نائب نہیں ہے۔ تو 4 نائب جو تھے امام علیہ السلام کے غیبت صغریٰ میں،
جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے. نواب نائب کی جمع ہے. نواب اربعہ یعنی 4 نائب. تو نواب اربعہ کے بعد کوئی نائب امام نہیں ہے. یہ نائب امام والی بات بالکل غلط ہے اور بالکل جھوٹ ہے. تو یہ جو کہہ دیا گیا ہے کہ اب آپ نے جس عالم کی پیروی کرنی ہے، جس عالم کی تقلید کرنی ہے، اب وہ نائب امام بھی ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نائب امام آج کل کوئی بھی نہیں ہے. تو نائب امام والے لفظ سے ایک استحصال کیا جاتا ہے مومنین کا فکری طور پر اور جذباتی طور پر، اور مومنین کو اس استحصال میں سے باہر نکل آنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور جوڑ دی گئی ہے کہ آپ ایک شخص کی تقلید کر رہے ہیں، وہ فوت ہو گیا، اب آپ اس کی تقلید کنٹینیو نہیں کر سکتے. آپ جب اس کی بات مان رہے تھے، آپ نے اس سے پوچھا کہ جی یہ مسئلہ ہے، اس میں مجھے اللہ کا حکم بتائیں. اس نے آپ کو اللہ کا حکم بتا دیا، آپ اس اللہ کے حکم کے مطابق اب عمل کر رہے ہیں، تو کیا اس کے مر جانے سے وہ اللہ کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے؟ نہیں تبدیل ہوتا اللہ کا حکم. اللہ کا حکم کسی کے مرنے سے تبدیل نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گیا، اللہ کا حکم تبدیل ہو گیا جو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کے آئے تھے. ائمہ معصومین کی شہادت کے بعد، ان کی رحلت کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم تبدیل ہو جاتا تھا. تو ایک مجتہد کے مرنے سے اللہ کا حکم کیسے تبدیل ہو سکتا ہے کہ نہیں جی ابھی تک تو آپ کر رہے تھے، ابھی جیسے ہی وہ فوت ہو گیا اب آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے. اب جو اس نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اب آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا. ہاں، اس پر عمل کرنے کے لیے اب کیا کرو، کسی زندہ مجتہد سے اجازت لو. بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح سے آپ نے کسی زندہ سے اجازت لے لی، فرض کریں ان کی باتوں میں آ کے، کچھ عرصے کے بعد، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد آپ کا نابالغ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا. اب اس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں جی آپ تو تقلید جاری رکھیں لیکن وہ اس کی تقلید نہیں کر سکتا. بھائی کیوں؟ اللہ کے حکم دو ہیں، آپ کے لیے اور ہے، اس کے لیے اور ہے کہ کسی شخص کی ابتدائی تقلید نہیں کی جا سکتی. اگر اس کے علم کی کمپیٹنس ہے، اگر وہ ایماندار تھا، تو اس کا فتویٰ جن چیزوں میں موجود ہے اس میں اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ پھر ایک غلط بات جوڑ دی گئی ہے کہ آپ میت مجتہد کی، مردہ مجتہد کی، مرحوم مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی اور عجیب و غریب چیز جو جوڑ دی گئی ہے اس مسئلے کے ساتھ کہ آپ نے جس کی تقلید کر لی ہے اب آپ نے خمس بھی اسی کو دینا ہے. یہ بھی ایک غیر ضروری بات ہے جو تقلید کے مسئلے کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے کہ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اب اپنا خمس بھی آپ اسی کو دیں. آپ کسی اور کو خمس بھی نہیں دے سکتے، آپ اپنے ہاتھ سے خمس خرچ بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی ساری فضول اور لغو اور بے معنی باتیں ہیں. اصل بات تقلید کی کیا ہے کہ آپ جب کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے تو آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے رہنمائی لیتے ہیں، اور اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے رہنمائی لینے میں آپ 2 چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کا علم ٹھیک ہے، جینون ہے، وہ اپنے علم میں ٹھیک ہے اور اپنی ایمانداری میں ٹھیک ہے. تو یہی مسئلہ یہاں پہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کو مذہبی معاملات میں رہنمائی لینے کی ضرورت پیش آئے تو آپ کسی ایسے عالم کو دیکھیں گے جس کے علم پر بھی آپ کو اعتماد ہے اور جس کی ایمانداری پر بھی آپ کو اعتماد ہے. ایسا کوئی عالم آپ کو مل جائے، یا ایسا کوئی عالم تھا اور فوت ہو گیا، اس کی کتاب، اس کا رسالہ آپ کو مل گیا، نو پرابلم، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، آپ جاری رکھ سکتے ہیں، آپ ابتدائی تقلید بھی اس کی کر سکتے ہیں. باقی ساری جتنی باتیں اس کے ساتھ جوڑی گئی ہیں ان کا نہ عقل کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اس مسئلے کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ میری کتاب تحقیق مسائل تقلید کی طرف رجوع فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.